اللہ 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 اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ خود اپنی حیات مبارکہ میں خانہ کعبہ کا طواف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور جتنے مومن مومنات مسلمین مسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک آئے وہ سب خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب آیا جناب نوح علیہ السلام کا دور۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے گناہگاروں کو، کفار کو، مشرکین کو اسلام کی دعوت دی، چند لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ چنانچہ جب ان کے گناہگار امتیوں پر اور کفار اور مشرکین پر عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر، تو وہ کون سا عذاب تھا؟ سیلاب کا۔ سیلاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، اور وہ ایسا سیلاب تھا کہ پہاڑوں کی مثل جو ہے وہ لہریں آ رہی تھی، اور وہ لہریں آتی تھی اور زمین پر جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر کے لے جاتی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، خود اس کشتی میں سوار ہوئے، اور جتنے بھی مومن مومنات مسلمین مسلمات تھے وہ بھی سب کشتی میں سوار ہوئے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور اس کے علاوہ جتنے کفار و مشرکین تھے وہ سب کے سب اس سیلاب کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ دنیا میں کوئی جگہ سلامت نہیں رہی تھی، ہر جگہ پانی کے اندر جو ہے وہ بہہ گئی تھی۔ تو جب سیلاب کی بڑی بڑی لہریں خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکرائیں تو خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بھی پانی کے سیلاب کے اندر بہہ گئیں، اور جو حجر اسود تھا وہ اس کی بنیاد کے اندر جا کر کے چھپ گیا۔ اور جب سیلاب واپس گیا تو سیلاب کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مٹی بہت زیادہ جو ہے وہ سیلاب کے پانی میں ہوتی، تو جو بنیادیں تھیں خانہ کعبہ کی اس کے اوپر مٹی کی ایک بہت بڑی تہ جو ہے وہ جم گئی، اور خانہ کعبہ اور وہ جگہ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سینکڑوں سال تک جو ہے وہ جگہ اوجھل رہی، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ خانہ کعبہ اصل میں کس جگہ پر جو ہے وہ قائم و دائم تھا۔ اب آیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور۔ تو خانہ کعبہ کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو خدمت لی ہے یہ اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لی ہے۔ خانہ کعبہ کی جو پہلی تعمیر کی تھی جناب آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور خانہ کعبہ کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ تم دونوں جو ہے وہ میرے اس گھر کا یعنی بیت اللہ شریف کا خانہ کعبہ کا نشان ڈھونڈو، اور وہاں پر جو ہے میرے گھر کی بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ جگہ کہاں ہے، کس جگہ ہم جو ہے وہ اس جگہ کو تعمیر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور پھر ہم نے ابراہیم کو اس مکان کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتا دیا۔
کہو سبحان اللہ. کسی کے بھی علم میں نہیں تھا کہ وہ جگہ کہاں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارک کے. اب جب اس جگہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے تو کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بتایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ہم نے پھر ابراہیم کو اس مکان یعنی بیت اللہ کا ٹھیک ٹھیک نشان جو ہے وہ بتا دیا. اب اس کی تفسیر میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے دوبارہ آپ نے زمین پر نشان لگایا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور آ کر کے آسمان پر ایک جگہ ٹھہر گیا، اور وہ بادل کا جو سایہ جس جگہ پر تھا تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ جہاں جہاں سایہ ہے آپ نشان لگا لیے، یہی جگہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی ہے. بہرحال جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ سے کھدائی کی تو جب کھدائی آپ دونوں نے فرمائی تو وہاں سے بیت اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، اور انہی جگہوں میں سے جو ہے وہ حجر اسود بھی نکل آیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے نیو کھودی، بنیادیں، اور قریب جو پہاڑ تھا کوہ ابو قبیس وہاں سے بڑے بڑے پتھر لے کر کے آتے تھے. اب یہ دونوں نفوس قدسیہ اس پتھر کو تراش کے اس کی اینٹ بناتے تھے. آب زمزم تو جاری ہو چکا تھا تو آب زمزم کے پانی سے اور مٹی سے گارا بناتے تھے، اور گارا لگا لگا کر یہ دونوں نفوس قدسیہ اس پر وہ پتھر کی اینٹیں لگاتے تھے. اس طرح سے اینٹیں لگاتے لگاتے خانہ کعبہ کی ہو گئی تعمیر. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا یہ اللہ کے تمام نبیوں میں سب سے لمبے قد کے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا. تو آپ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کو دیواروں کی اونچائی سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ جو ہے وہ نارمل ہائٹ کے دونوں اللہ کے نبی تھے، جیسے ہماری درمیانی جو ہے وہ قد ہوتا ہے. تو جب اپنے سر تک کا موقع آیا تو وہاں تک تو اینٹیں لگا لی. اب اونچائی پر مزید اینٹیں لگانے کے لیے اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا. کوئی سیڑھی وغیرہ کوئی ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، بالکل بے آب ہو گیا وہ جگہ تھی. تو اب دیکھیے اللہ کے نبی کا معجزہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر لیا، اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. اب جب آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے، آپ پتھر کو اوپر اٹھنے کا حکم دیتے تھے وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا. آپ پتھر کو نیچے ہونے کا حکم دیتے تھے پتھر نیچے ہو جاتا تھا. آپ پتھر کو دائیں طرف کا اشارہ کرتے تھے پتھر دائیں طرف ہو جاتا تھا. آپ پتھر کو بائیں طرف ہونے کا اشارہ کرتے تھے وہ پتھر بائیں طرف ہو جاتا تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پہنچاتے رہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود بھی لگا دیا گیا، اس پتھر پر کھڑے کھڑے جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر نقش ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان جو ہے اس پتھر پر نقش ہو گئے. اچھا، اب اس پتھر کا کریں کیا بھائی؟ اب اس پتھر کا کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے اتنے پسند ہیں کہ ان کی ذات کے متعلق تو کوئی کیا خیال کرے گا کہ ہماری ذہنوں ہماری سوچوں سے بھی وراء الورا ان کی شانیں ہوتی ہیں. جہاں ان کے قدم لگ جائیں رب کریم اس جگہ سے بھی پیار فرماتا ہے. جس جگہ ان نفوس قدسیہ کے قدم لگ جائیں اللہ تعالیٰ اس جگہ سے بھی پیار فرماتا ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ابراہیم، اب اس پتھر کو ضائع نہیں کرنا، اس پتھر کو مطاف میں ایک جگہ جو ہے وہ نصب کر دو. اور پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے طواف کرنے والو جب تم آؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو، اور طواف کے بعد جب شکرانے کی نماز پڑھو تو کہاں پڑھو؟ مقام ابراہیم پر آ کر پڑھو، یہی مجھے پسند ہے.
وہ جو مقام ابراہیم ہے جناب اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو پتھر پہ چھپ گئے تھے آپ کے نشان، فرمایا وہاں پر آ کر پڑھو، جب تم طواف کر لو تو طواف کے بعد جو شکرانے کے نفل پڑھو مقام ابراہیم پر آ کر پڑھو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ غور فرمائیے، یہ مقام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء میں سے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو انبیاء میں سے ہیں، ان کے قدم رب کریم کو اتنے پسند ہیں تو جو امام الانبیاء ہیں ان کے قدموں کی رب کی بارگاہ میں کیا شان ہوگی، جو امام الانبیاء ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اسی امام الانبیاء کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اب جناب خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ہو گئی اور مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی نصب کر دیا گیا۔ پھر رب کریم ارشاد فرماتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے آواز دو، حج کے لیے بلاؤ۔ تو یہ جو حج فرض ہوا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ہوا ہے، حج جو فرض ہوا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں فرض ہوا ہے، اور اسی کا تسلسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں آیا ہے، اور اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر بھی حج فرض فرمایا ہے۔ اگلے جمعے حج کا بیان کروں گا، اب یہیں سے میں ایک بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سامنے تو یہ مکے کی چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار لوگ اس جگہ جو ہے وہ رہتے ہیں، تو میں لوگوں کو حج کے لیے بلاؤں گا تو یہی لوگ میری آواز سنیں گے، اور کون سنے گا؟ یہی لوگ میری آواز سنیں گے، تو میں حج کے لیے بلاؤں گا تو کیا انہی لوگوں کو بولوں کہ تم خانہ کعبہ کے حج کے لیے آؤ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تم ایک دفعہ آواز لگا کر تو دیکھو، تم ایک دفعہ آواز لگا کر تو دیکھو تمہاری آواز کون کون سنتا ہے۔ اسی کوہ قبیس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اب اللہ کا حکم تھا کہ بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے، تو آپ نے آواز دی یا ایھا الناس فَاسْعَوْا لِلْحَجِّ وَهَٰذَا الْبَيْتِ، اے لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے، اس گھر کی زیارت کے لیے۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز دی، دنیا میں جتنے اس وقت انسان موجود تھے سب کے کانوں تک اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ مزید جو دنیا میں موجود تھے صرف وہی نہیں بلکہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ماؤں کے شکموں میں موجود تھے، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ماؤں کے شکموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا، انہوں نے بھی سن لیا۔ مزید وہ ارواح جو ابھی دنیا میں آئی نہیں تھی، عالم ارواح آسمانوں پہ موجود تھی، کسی کو 100 سال بعد پیدا ہونا ہے، کسی کو 1000 سال بعد پیدا ہونا ہے، کسی کو 2000 سال بعد پیدا ہونا ہے، تو عالم ارواح میں جتنی ارواح موجود تھی کہ جن کو ابھی دنیا میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بھی کانوں میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں جس نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اور کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، رب کریم نے اس کے مقدر میں خانہ کعبہ کا دیدار تحریر فرما دیا۔ جس اللہ یا رسول جس نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں خانہ کعبہ کا دیدار لکھ دیا ہے۔ اب چاہے دنیا میں کسی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، بلاوا آ گیا، مقدر میں لکھ دیا گیا، کیسے بھی ہو بندہ پہنچنا ضرور ہے اور خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس
ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔